میڈم شکریہ، آپ نے بھی وقت دیا، یہ آپ نے گفتگو سنی۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اس الیکشن پر جو آپ کے تحفظات ہیں اس پہ بات کریں کہ آپ کی پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ JUIF ہو، وہ ANP ہو، کوئی بھی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں، جماعت اسلامی کو چھوڑ کر کسی پارٹی کے الیکشنز جو ہیں وہ شفافیت اس پہ نظر نہیں آتی ہے، ان پہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے۔ تو وہ پارٹیاں جو اپنے یہاں خود الیکشن شفاف نہیں کروا پاتی، وہ ان الیکشنز پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، تنقید کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا، یہاں پر ہماری پارٹی میں ایک کلچر ہے کہ کنسنسس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اس پہ کنٹروورسی اس وقت اٹھے جب کوئی کسی اس کو چیلنج کرے، اور اس وقت یقیناً مختلف پارٹیز نے اپنے ویو پوائنٹس دیے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن خود مختار ہے۔ انہوں نے یقیناً ہماری پارٹیز کے جب انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے، جب بھی ہوئے ہیں تو دیور آتھرائزڈ کہ ان کو اسکروٹنی کریں۔ اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے اس کا اور PTI کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا ہے کہ یہ 20 دن کے اندر الیکشنز کریں، اور اب ہمارے پارٹی کا موقف آ گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن پر انحصار ہے کہ وہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے ایشو پر اب جو کویسچنز ریز ہوئے ہیں وہ کویسچنز پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ریز ہوئے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ اداروں نے بھی ریز کیے ہیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے اسکروٹنائز کرتے ہیں، اور جو تحفظات ہیں وہ تو پولیٹیکل obviously پولیٹیکل پارٹیز نے وائس کیے ہیں، انڈیپینڈنٹ اداروں نے کیے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن یقیناً اس سارے پروسیس کو اکارڈنگ ٹو لا اینڈ رولز وہ اس کو دیکھے گا کہ یہ کتنے ٹرانسپیرنٹ تھے، ان میں پروسیس فالو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ وہ الیکشن کمیشن کے تقاضے ہیں، اینڈ آئی فیل لیٹ دا الیکشن کمیشن اسکروٹنائز اینڈ سی کہ وہ کتنے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے۔ مگر چونکہ اب آپ کی پارٹی کا موقف باقاعدہ اس پر آئی ہے، تو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکے؟ کیونکہ اگر صرف الیکشن ہی مسئلہ ہے تو جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں تو ایک روایت ہے، باقاعدہ ورکر ووٹ تو نہیں ڈالتے، جو عہدیدار ہیں وہ ایک کنسنسس، اور کنسنسس بھی پارٹی قیادت کے سامنے ہی انہیں اپنا بیان کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے دینی ہوتی ہے، تو وہ اس ماحول میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک خاندانی اور موروثی سیاست جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں بھی نظر آتی ہے، اور اسی خاندان کے اکثر لوگ پارٹی عہدوں پر اور پارٹی میں اچھی پوزیشنز پر نظر آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے تو ایسے الیکشن ہوتے ہیں، یہاں تو چلیں پھر بھی ایک پروسیس ہے، کچھ لوگوں کو جمع کیا گیا، کروا لیا گیا، تو آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں حصہ نہ لے پائیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو، اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول سپیس ملنا چاہیے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے حوالے سے، اور وہ موقف وہی ہے۔ جہاں تک اس پروسیس کا تعلق ہے تو پارٹی نے ایک موقف جو ہے وہ دیا ہے، کیونکہ اتنی جلد بازی میں کوئی کانٹیسٹ نہیں، یہ ساری چیزیں یقیناً پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کے میدان میں ہیں، تو ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ چاہے گی کہ الیکشن سے پہلے بھی اگر کسی بھی پارٹی کی ویکنس ہے، اور اس میں ویکنس نظر آ رہی ہے، جو پروسیس ہوا اس میں یقیناً ویکنسز ہیں، اس سے کوئی بھی اور ڈینائی نہیں کرے گا کہ اس پروسیس میں ویکنسز ہیں، تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گی۔ لیکن جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ الیکشن کمیشن فائنل اتھارٹی ہے، لیٹ دم ڈیسائیڈ۔ جہاں تک موروثیت کی تعلق ہے، اس کے اوپر تو لانگ ڈیبیٹ ہے۔ دیکھیں، موروثیت جو ہے عوام اور جو بھی ڈائنیسٹی ہو، سپوزنگ ہمارے چیئرمین ہے، الیکشن میں وہ کس کو فیس کریں گے؟ وہ عوام کو فیس کریں گے، اور عوام اگر ان کو ووٹ کرتی ہے اور ان کو پرائم منسٹر بناتی ہے، شہید بی بی کو بنایا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بنایا، اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ موروثیت کی بنیاد پر نہیں الیکٹ ہو کے وہ عوام ان کو ووٹ کرتی ہے۔ تو لیٹس ہیو اے لانگ ڈیبیٹ آن موروثیت۔ موروثیت جو ہے اس کو جو پارٹی چیلنج کر رہی تھی موروثیت کو، اس کے اپنے آپ حال دیکھیں تو اس میں ڈکٹاٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے نامینیشن کیا اور وہ چیئرمین بن گئے، اور اس کے اوپر پھر ہم اسی سٹینڈرڈ پہ جو سٹینڈرڈز PTI نے اپنے لیے سیٹ کیے،
ہم تو کلیئرلی ہم کہتے ہیں یس ہمارے پاس ڈائنسٹیز ہیں، لیکن جس حوالے سے وہ جو ووٹ کی بنیاد بنتی ہے وہ موروثیت نہیں بنتی، وہ پرفارمنس بنتی ہے. آج بھی اگر آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی آپ اسپیچ دیکھیں کوئٹہ میں، میڈم یہ بھی بالکل ڈیبیٹیبل معاملہ ہے، ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اور میرے بیچ میں ڈیبیٹ ہو جائے گی، وہ باقی بیچارے لوگ ہمارے میں ایک چیز اور آپ سے جی میں ایک اور بات کی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب میاں صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سسٹم کا سہارا مت لیں، آپ انحصار کریں عوام کے ووٹ کے اوپر. یہاں آپ ویکنیسز کا سہارا لے رہے ہیں، عوام کے ووٹ کے اوپر انحصار آپ بھی کرتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں اگر ووٹ پر انحصار نہیں کرتے تو جلسوں میں ہم نہ جاتے، عوام سے مخاطب نہ ہوتے، پالیسیز نہیں دیتے ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ورک اس وقت جو جماعت کر رہی ہے، جو عوام سے مخاطب ہو رہی ہے اور اپنا پروگرام دے رہی ہے، اگر آپ کوئٹہ کی سپیچ دیکھیں تو اس میں ایک تنقید ایک چھوٹی موٹی تھی، لیکن پی ایم ایل این کی طرف، وہ بھی کیونکہ ان کا اپنا ایک بیانیہ تھا، اس کے پیچھے وہ ہٹ گئے. لیکن زیادہ جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی، ڈیلیوریبلز کیا ہوں گے. اور یہی بات بار میں خطاب ہوا، لوکل گورنمنٹ کے ممبرز سے خطاب ہوا. تو جہاں کہاں بات یہ ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی آنے والے ٹائم میں کیا ویژن دے رہی ہے اور ڈیلیور کیا کر رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں تھی. یہ تو ہلکا پھلکا الیکشن ٹائم میں تنقید، اور یقیناً وہ جماعت جس کا بیانیہ ہمیں پیپلز پارٹی کو بڑا پسند آیا کہ ووٹ کو عزت دو، کیونکہ ہمارا اپنا بیانیہ یہ ہے کہ آل پاور لائز ود دا پیپل. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے. تو جب میاں صاحب نے وہی سینٹنسز کہے تو ہمیں اچھا لگا. لیکن اب اسی بیانیہ سے اگر ہٹ کر عوام میں یہ تاثر ہے کہ میاں صاحب کوئی کرچز استعمال کر رہے ہیں، اور وی تھنک کہ ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے، وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، تو ان کو ان کرچز کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ عوام میں یہ تاثر ہے کہ ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں، ان کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ ان کا وہ سہارا لے؟ اگر وہ ایک لیڈر ان ہز اون رائٹ ہے تو اپنے عوام سے خود مخاطب ہوں، جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہو رہے ہیں. ٹھیک.